الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اصل اللہ پاک نے اس کائنات کو جو سجایا ہے اور جتنی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے اور رب تسلیم کرانے کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری دنیا پیدا فرمائی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے امت کی نبض کے اوپر صحیح وقت میں صحیح ہاتھ رکھا. امت کی ساری روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہونا ہے. پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے جس میں اللہ پاک نے توحید کو سمجھانے کے لیے مختلف قسم کے دلائل اللہ پاک نے قرآن میں دیے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور ان کا ملفوظ ہے کہ اگر اللہ پاک دنیا میں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا نہ کرتے اور نہ بھیجتے تو انسان اپنی عقل سے اللہ کو پہچاننا ضروری تھا. عقل کافی تھی، اس لیے کہ اللہ پاک نے جو عقل دی ہے یہ اس وجہ سے دی ہے کہ اس کا ایک پالنہار ہے، اس کا ایک رب ہے اور اسی نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو پہچانے. اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ ساری کائنات کو سجایا ہے. جیسے حدیث میں فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، انا کنت کنزا مخفیا فعرفت، میں نے چاہا کہ ایک مخلوق پیدا کروں. کیوں؟ تاکہ مطلب ہے کہ اس مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچے. تو انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اور اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کا ایک ہونا سب تسلیم کرے. اس کو کہتے ہیں توحید. اور یہ قرآن کا اصل مضمون ہے اور قرآن کا اصل درس ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر امت کا عقیدہ خراب رہا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جنت میں نہیں جائے گا. عمل کے خراب ہونے پر جنت میں چلے جائے، بلکہ احادیث سے میں صحابہ کے ایسے بھی واقعات ہیں کہ ایک صحابی ہیں جن کو دنیا میں ایمان کے لانے کے بعد کسی بھی عمل کرنے کا موقع نہیں ملا اور سیدھا جنت میں چلے گئے.
حضرت سعد الاسود کا واقعہ ہے نا، حیات الصحابہ میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جہاد میں تھے، یہ چرواہے تھے، اور چراتے 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 پہنچے ایک جھوپڑی کے پاس، تو دیکھا کہ صحابہ کرام جہاد میں لڑ رہے ہیں، اور جھوپڑی میں دیکھا جھانک کر کو ایک بہت نورانی شکل کے کوئی شخصیت تشریف فرما ہے، یہ میلے ہوئے میں پسینے بدبو اندر پہنچ گئے، چرواہے تھے، جا کے اپنا تعارف کرایا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے اب آپ کا تعارف پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نبی ہوں، دنیا میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ ایک اللہ کو تسلیم کرو اور میری رسالت کو مانو۔ اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں، آپ کی رسالت اور اللہ کا کلمہ پڑھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ چلیں گے ہم سینے سے لگائیں گے، تو مسلمان ہیں۔ تو اس نے فوری کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان، صدق دل کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہی مسلمان، ختم، اب کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ کہنے لگے جہاد چل رہا، جا کے لڑ لیں، یہی عمل ہے، نہ نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا وقت ہے، نہ حج کا وقت ہے، نہ زکات کا ہے، کوئی عمل تیرے اوپر اس وقت نہیں ہے، ایک جہاد والا عمل چل رہا، جا اس میں چلے جا۔ وہ گئے اور خنثان لڑائی ہوئی اور شہید ہو گئے، بس کلمہ پڑھا اور شہید ہو گئے۔ جنگ کا نقشہ ختم ہوا تو صحابہ نے دیکھا ایک نعش ہے، اجنبی ہے بالکل، کوئی نہیں جانتا، تشویش شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کو میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، یہ جانتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کو کوئی عمل کا کرنے کا موقع نہیں ملا، سیدھا جہاد میں گیا، شہید ہو گیا، اور میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، کوئی عمل کا موقع نہیں ملا، سیدھا جنت میں چلے، ایک عمل تھا شہادت کا، وہ ہو گیا۔ اصلی ایمان ہے، عمل کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ پکڑ کر لیں، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ معاف کر دیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں تک عقیدے کا مسئلہ ہے، ایک اللہ کا ہونا، نبی کو ماننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، رسول ماننا، خاتم النبیین ماننا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل ہیں، نبیوں کو بھی آپ نے، نبی بھی کوئی نہیں آئیں گے، رسول بھی کوئی نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا، آپ کے اوپر مہر لگ گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان، اللہ کے ایک ہونے کے اوپر بھی ایمان، اور آخرت کے اوپر بھی ایمان، یہ خلاصہ ہے مسلمان کے ہونے کا اور ایمان میں داخل ہونے کا۔ تو اس وجہ سے بنیادی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے، اللہ کی ذات کو ایک ماننا، اللہ کی ذات کے اوپر یقین کا ہونا، یہ ہے بنیاد۔ دنیا میں جتنی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، شکوک کی وجہ سے، توہمات کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ جتنے مشرکین مکہ تھے توہمات کی وجہ سے پریشان، اور آج تک بھی جتنے لوگ پریشان ہیں وہ ایک اللہ کو صحیح معنی میں اللہ نہیں ماننے کی وجہ سے پریشان۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، قرآن نے پورا اتنا تعارف کرایا، اتنا تعارف کرایا کہ کسی کتاب کی اور کسی کی سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، سوائے قرآن کافی ہے۔ اللہ پاک نے ایسی عجیب عجیب مثالیں دے کے قرآن میں بیان کر۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اللہ ہے، اور ایک اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری مخلوقات بنائی کہ دیکھو اس میں غور و فکر کرو اور اللہ تک پہنچ جاؤ۔ ایک ہے اللہ کی عظمت کا دل میں ہونا، ایک ہے اللہ کی عظمت کا دل میں ہونا۔ کیا مطلب؟ اللہ بڑے ہیں، اللہ سے بڑے کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑے کوئی نہیں ہے، سب سے بڑے اللہ ہیں۔ دوسرے اللہ کی ذات سے محبت کا ہونا، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، ہر چیز قرآن میں ہے، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔
دیکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ انسان کے پاس جتنی چیزیں وہ سب پانی ہے، اور اللہ کے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری باقی ہیں، اس کو کوئی فنا نہیں ہے، اس کو کوئی زوال نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اس وجہ سے قرآن نے الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک اللہ کے رب ہونے کا تعارف کرایا، کبھی سورج کا، کبھی چاند کا، کبھی رات کا، کبھی دن کا، کبھی پانی کا، کبھی پرندوں کا، کبھی سیاروں کا، اور کبھی پہاڑوں کا، کبھی نباتات کا، کبھی جمادات کا۔ افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون۔ انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ اللہ سوال کرتا ہے۔ کھیتی ہم کرتے ہیں، انسان کو ہم پیدا کرتے ہیں۔ انسان تو صرف سبب کے درجے میں شادی کرتا ہے، وجود اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان سبب کے درجے میں بیج کو کھیت میں ڈالتا ہے، اللہ کی قدرت سے درخت اگتا ہے، اللہ نہیں چاہے تو نہیں اگتا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہوا ہے الف لام میم سے لے کے ناس تک ایک اللہ کے رب کو سمجھانے کے لیے۔ اس وجہ سے جس کو ایک اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہوگا اس کو کوئی توہمات کا شکار نہیں ہوگا، شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسرا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اور کہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو نفع و نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور تمہاری ذات کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا ارادہ اس کے اندر شامل نہ ہو۔ یہ ہے توحید۔ اسی وجہ سے قرآن پاک نے 11ویں پارے کے آخر رکوع میں مستقل طور پر نفع کے مالک ہم ہیں، نقصان کے مالک ہم ہیں، اسی کی آیتیں فرضی ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ ہم کسی کو تکلیف دینا چاہیں تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کسی کو نفع پہنچانا چاہیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سارا کا سارا ہم نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ توحید کا معاملہ ہے، عزت اور ذلت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ انسان کی صرف خام خیالی ہے کہ میں جس کو جی چاہے بڑھا دوں، میں جس کو جی چاہے گھٹا دوں، تو بیکار ہے۔ یہ سب اسباب ہیں۔ دیکھو جب تک اسباب کو استعمال کرو لیکن اسباب کا یقین اگر دل کے اندر ہوگا تو اللہ سمجھ میں نہیں آئے۔ اسباب استعمال کرنے کے لیے ہے، اسباب یقین کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اسباب یقین کی چیز ہی نہیں ہے، اسباب سے بھی استعمال کی چیز ہے۔ اس وجہ سے رات دن ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب سے نفع بھی نکل جاتا ہے، اسباب میں نقصان بھی نکل جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کسی حکومت کو لانا، کسی حکومت کو گرانا یہ انسانوں کے ووٹوں میں ہے طاقت، بالکل بیکار ہے، جس کو کوئی تعلق نہیں۔ اسباب ہے، اسباب ہے، اس کے لیے انسان بہت کوشش کرتا ہے۔ شریعت سے کہا کہ بھی دیکھو جائز حدود میں کوشش کرو، ختم ہوگی بات، دنیا دارالاسباب ہے، کوشش کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ پاک کا پہلے سے ارادہ ہوتا ہے اس حکومت کو لانا ہے، اس کو گرانا ہے، وہ اللہ کے ارادے میں ہے۔ جس کو لانا ہے اللہ حالات ویسے بنا دیتے ہیں اور جس کو گرانا ہے اللہ ایسے حالات بنا دیتے ہیں، اللہ کے اختیار۔ دنیا دارالاسباب کوشش کرنا، کیونکہ رہبانیت اسلام میں ناجائز ہے، حرام، کہ اسباب کو چھوڑ کر ترک اسباب کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرو بس، نتیجہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہی گولی کوئی اور کھاتا ہے شفا ہو جاتا ہے، وہی گولی یہ کھاتا ہے کوئی شفا نہیں ہوتا۔ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ شفا ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، شفا ہمارے پاس ہے، جب چاہیں گے ہم کسی کو شفا دے دیں گے، جب چاہیں گے شفا اٹھا لیں گے۔ یاد اللہ کا ہے۔ اس وجہ سے قرآن اس سے بھرا پڑا ہوا ہے، ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مال اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہیں حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے جب کسی کو عزت دینا چاہیں تو حالات ایسے بناتے ہیں کہ اس کو عزت مل جاتی ہے۔ کرتے وہی ہیں، باقی سب
دوسروں کا نام ہوتا ہے۔ اور اللہ کا دوسرا ایک نظام ہے، اللہ کا دوسرا نظام یہ ہے، اللہ کسی کو عزت پہ لانا چاہیں تو بعض مرتبہ ذلت کے راستے پہ عزت پہ لاتے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ پاک کسی کو بے عزت کرنا ہے تو عزت کے راستے سے بے عزتی پہ لا کے ڈال دیتے۔ بادشاہ تھے، صبح کو تخت تاج سب ختم ہو گیا، فقیر بن گئے، کس کے اختیار میں ہے یہ؟ کس کے اختیار میں ہے یہ؟ کیا بادشاہ کے اختیار میں تھا یہ؟ کبھی سوچا تھا؟ اس ملک میں 800 سال حکومت کی ہے، لیکن اللہ پاک کی جب ناشکری ہوئی اور اللہ پاک کی جب نافرمانی ہوئی، اللہ پاک نے چھین لی اور چھین کے بتا دیا کہ ہم جس کو جی چاہے دے سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں۔ اس وجہ سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے، اسباب کو استعمال کرو، اسباب پہ یقین مت کرو۔ آج پوری دنیا کا مرض یہ ہے مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا کہ وہ اسباب کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اسباب پہ ان کو اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسباب ہی سے ہوگا، بلکہ اللہ بھی اسباب کے محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے انسانوں کے عقیدے کا بگاڑ۔ جب تک یہ عقیدے کا بگاڑ صحیح نہیں ہوگا، جب تک انسانوں کی اصلاح نہیں ہوگی، کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول جب تک نہیں ہوتا، جب تک کہ ایمان نہیں بنتا ہے۔ اس وجہ سے وقت کی اہم ضرورت ہے ایمان کا بننا، اور وقت کی ضرورت ہے یقین کا بننا۔ اللہ پاک نے یہ پورے قرآن میں یہ واقعات کیوں بیان کیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں سے نجات دے دی، فرعون کو غرق کر دیا، یہ بتانے کے لیے پانی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب ہم نے حکم دیا تو پانی کے راستے ہوئے، اور جب ہم نے حکم دیا تو فرعون غرق ہو گیا۔ ہمارے اختیار میں، پانی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رات دن تم چھری سے ترکاری بھی کاٹتے ہو اور جانور کو بھی کاٹتے ہو، ہمارا حکم ہوتا ہے تو جانور کٹتا ہے، لیکن ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر سے حکم اٹھا لیا تھا، ابراہیم نے خوب چھری چلائی، لیکن اسماعیل کے گلے میں چھری نہیں چلی۔ چھری میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ آگ میں لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں، جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے براہ راست کہا تھا، یا نارو کونی بردوں و سلاما، اے آگ ہمارے ابراہیم پر جلانا مت، ٹھنڈی ہو جانا، کیونکہ ہمارے خلیل ہیں، ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں۔ آگ پھولے گلزار بنی، کیوں بنی؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا آگ کو نہیں جلنے کا۔ تو معلوم یہ ہوتا کہ پوری کائنات میں اللہ کا ارادہ چلتا ہے، انسانوں کا ارادہ نہیں چلتا۔ انسان دھوکے میں۔ اس وجہ سے پیران طریقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں، عجیب و غریب ملفوظات ہیں، پڑھنے کے قابل ملفوظات ہیں۔ ان کی تقریر کے اندر 1 لاکھ مجمع ہوتا تھا، اور جب ان کی تقریر بند ہوتی تھی تو ان کی تقریر کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے، ان کے بیان کی وجہ سے کئی جنازے اس میں اٹھتے تھے، کئی جنازے اٹھتے تھے۔ ان کی تقریر کے بعد کئی جنازوں کی نماز پڑھانی پڑتی تھی، لوگ دہل جاتے تھے۔ اللہ والے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے۔ کیوں؟ وہ یہی سمجھاتے تھے کہ تم جس دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہو وہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ رات دن آدمی دیکھ رہا ہے پھر بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے بنیادی طور پر انسانوں کے ذہن سے یہ نکلنا ہے کہ نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے، ملک کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو بٹھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اتارنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسانوں کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا، صرف دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرو، نتیجے پر اللہ پر نظر رکھو۔ یہی اس کا نام ایمان، اس کا نام ہے توکل۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کا ترجمہ یہی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، نتیجہ کیا ہوگا اللہ کو معلوم ہے، اسباب تم اختیار کرو، اسباب کے اندر کچھ رکھا ہوا نہیں ہے۔ میں نے یہ ساری تمہید اس وجہ سے باندھی آپ کے سامنے کہ زمانے جاہلیت میں عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مستقل خطبہ دیا تھا، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفرا ولا نوءا او كما قال علیہ السلام۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بیماری متعدی مرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بیماری کے اندر متعدی نہیں ہے، ایک کی بیماری ایک کو نہیں لگتی۔ حدیث ہے، حدیث ہے، لیکن حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی محدثین کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے۔
پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے وہ بھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فروا من الاسد کما فروا من الجذام کما تفر من الاسد، جذامی سے ایسے بھاگو تم جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ یہ کیوں فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ایک طرف تو یہ فرمایا کہ بیماری میں کوئی متعدی پن نہیں ہے، کوئی جراثیم کسی کو نہیں لگتے، کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے رسول فلاں گھوڑے کو فلاں گھوڑے کی وجہ سے کھجلی لگ گئی، فلاں گھوڑے کو فلاں کی وجہ سے کھجلی لگ گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے گھوڑے کو کون سے گھوڑے سے لگی؟ پہلے گھوڑے کو کون سے گھوڑے سے لگی؟ کوئی گھوڑا نہیں تھا، تو کہنے لگے اللہ کے حکم سے لگی، یہ بھی اللہ کے حکم سے لگی، اللہ کا مقدر میں ہوگا تو لگتا، نہیں تو نہیں لگتا۔ اس کا نام ہے یقین۔ یہ ہے بیماری اندر کی۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ کو فرمایا جذامی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، وہ اس وجہ سے فرمایا اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے فرمایا کبھی تم جذامی کے قریب ہو جاؤ اور تمہارے مقدر میں اگر جذام لکھا ہوا ہے اور تمہیں جذام کا مرض ہو جائے تو تمہارا عقیدہ خراب ہوگا کہ اس کی وجہ سے لگا، تو فرمایا دور رہو، پہلے سے احتیاط کرو اپنے ایمان کی۔ یہ ہے محدثین کی تشریح، اللہ کے نبی کی فراست، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ایمان کی کیسی حفاظت فرمائی، فرمایا دور رہو۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی بیمار سے حفاظت کرتا ہے، اپنے ناک پہ کوئی ڈاکٹر کچھ لگاتا ہے، شریعت میں اجازت ہے۔ ایک بیمار کے پاس اگر کوئی شخص اگر مطلب پٹی لگاتا ہے، کوئی مطلب یہ کہ لگاتا ہے، عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے، احتیاط کرنے میں کوئی شریعت منع نہیں کرتی۔ احتیاط الگ چیز ہے، عقیدہ الگ چیز ہے، یاد رکھو بات۔ احتیاط ایک الگ چیز ہے، ایک عمل ہے، آدمی کسی سے احتیاط کرتا ہے، ٹھیک ہے احتیاط کرو، شریعت اس کو منع نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ عقیدہ یہ بن جائے کہ اگر میں نہیں لگاؤں گا اس کے جراثیم اچھلیں گے اور میں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ شریعت نے کہا لا عدوہ، کوئی بیماری کے اندر کوئی متعدی پن نہیں، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی، مقدر میں ہوتا لگتی ورنہ نہیں لگتی، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو پوری دنیا بیمار ہو جاتی، پوری دنیا بیمار ہو جاتی۔ رہا مسئلہ کہ صاحب آپ حج کو جاتے ہیں، بڑا مجمع ہوتا ہے، کثیر مجمع ہوتا ہے، ارے بھائی انجیکشن دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کا انفیکشن نہیں ہونا، شریعت میں اجازت ہے، شریعت میں اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب اپنا عقیدہ خراب کرو، اسباب ہے، وہ ماحول کی حفاظت کرتے ہیں وہ، تاکہ ماحول کی وجہ سے آدمی اگر متاثر ہو گیا تو سمجھے گا کہ صاحب میں اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے تدبیر ہے، وہ احتیاط ہے، وہ عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو حدیث پاک کے اندر جو فرمایا گیا کہ متعدی نہیں ہے کوئی مرض، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری لگ جائے تو عقیدے میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ غلط ہے، مقدر میں تھا، اللہ پاک کی مرضی تھی، اللہ کا ارادہ تھا، یہ ہو گیا، ختم ہوگی بات۔ یہ ہے بنیاد حدیث کی سمجھنے کی۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ دیکھو یہ بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، کہیں جانا ہے سفر پہ، پرندوں کو اپنے ہاتھ پہ بٹھاتے تھے، کبوتر وغیرہ کو، سیدھے جانب نکلا تو سفر اچھا، الٹی جانب چلے گیا تو سفر خراب۔ اپن کیا ماڈرن زمانے کے ہے، اپنے پاس ٹیکنالوجی ہے، اپنے پاس کمپیوٹر ہے، اپنے پاس مطلب یہ کہ حالات بدل گئے تو ہمارے پاس دوسرے حالات ہیں۔ چاہے حالات کچھ بھی بدلیں، چاہے آپ کے پاس کتنی ٹیکنالوجی آ گئے، عقیدہ خراب تو زمانے جاہلیت سے بدتر۔ چاہے آپ طوطے سے بال نکالو تو شرک، یا کسی ایسے آدمی کے پاس جا کر غیب کی بات بتاتے ہیں اور آپ یہ کہو صاحب یہ ہاتھ دیکھ کے بتا دو، یا مطلب یہ کہ میرا چہرہ دیکھ کے بتا دو، آپ یہ کر دو وہ کر دو۔ علام الغیوب اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی بھی نہیں۔ عالم الغیب اللہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا، حاضر کا جاننے والا، وحدہ لا شریک لا ہے، باقی کوئی نہیں جانتا، اللہ کی ذات ہے وہ۔ اس وجہ سے جب اللہ عالم الغیب ہے تو کوئی اور عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جتنے دنیا کے اندر یہ کھیل تماشے ہوتے ہیں یہ تجربے ہیں، علم ہے، علم خیافہ ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔
علم خیافہ ایک علم ہے، علم نجوم ایک علم ہے، بہت سے علوم ہے جس کی وجہ سے آدمی بعض لوگ اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ خالی پتھر مار کے دیکھ کے مسئلہ حل کر لیتے. تو اب یہ تھوڑی کہیں گے کہ صاحب یہ عالم الغیب ہو گیا. نہیں، اس کا ایک تجربہ ہے، اس کا ایک ذہن ہے، اس کی ہوشیاری ہے، وہ علم ہے. جیسے علم خیافہ ہے، آدمی کا مطلب یہ کہ چہرے کو دیکھ کر، ہاتھ کو دیکھ کر، پاؤں کو دیکھ کر انسان کے اندر کی بات معلوم ہو جاتی ہے. انسان کے اندر کی بات معلوم ہو جاتی ہے، اس کا تعلق علم سے ہے. اللہ نے قرآن فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کے کب ہونے کا علم اللہ کے پاس ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے پاس ہے، کل کیا کمائے گا اللہ کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی اللہ کے پاس ہے. اللہ پاک نے اپنے پاس یہ علوم رکھے، باقی کسی کو نہیں دیے. اس پر فرمایا کہ آدمی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اس پر فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے سامنے بلی سے نکل گئی تو مسئلہ آ کے پوچھ رہے، بلی سامنے سے نکلی کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہوتا؟ جو مقدر میں ہے وہ ہوتا. ماں کے پیٹ میں سب لکھ دیا گیا ہے. کوئی مرتا نہیں، کوئی جیتا نہیں، اپنے وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیمار نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو شفا نہیں ملتی. سارا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے. اس وجہ سے نہ بلی کے آنے سے ہوتا نہ بلی کے جانے سے ہوتا. گھر میں کوا آیا تو مہمان آتے کرتے. کون سی کتاب میں ہے یہ؟ وہ غریب جا ارے مہمان آتے کرتے. آج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں، ولا طیرہ کوئی چیز نہیں. ہاں نیک فالی لینا چاہیے، نیک فالی سنت ہے، اچھا فال نکالنا سنت ہے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. سہیل آئے مکہ مکرمہ سے، ابھی تو ایمان نہیں لائے تھے. سہیل آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کو معلوم ہوا کہ سہیل آ رہے ہیں صلح حدیبیہ کے لیے. آپ نے فرمایا کہ سہیل کے معنی آسان کے، لہذا راستہ آسان ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں نیک پالی. نیک پالی جائز ہے، بدپالی کی اجازت نہیں. بلی آئے، چوہا آئے، گلو آئے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا ولا ہاما. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ صاحب الو بیٹھا تو برباد ہو جاتے. کون ہوئے برباد آج تک؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ الو بیٹھا یہ گھر برباد، الو بیٹھا ہی نہ مر گیا. حضرت ابراہیم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور اس دن سورج گرہن تھا. تو مشرکین نے کہا کہ دیکھو کوئی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، بالکل غلط بات ہے. اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت ہے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی قدرت پہ بھی میری قدرت ہے. سورج کی پوجا کرنے والے سوچ لو، سورج خدا نہیں ہے، سورج بھی ڈم ہو سکتا ہے. اللہ ہے وحدہ لا شریک. اللہ ایک ہے. سورج کو ختم کرنا اللہ کے اختیار میں، چاند کی روشنی کو ختم کرنا اللہ کے اختیار میں. جب سورج جیسی طاقت ختم ہو سکتی ہے، چاند جیسی طاقت ختم ہو سکتی ہے، تو پھر دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ بڑے سی بڑی چیز کی کیا حیثیت ہے؟ اس وجہ سے کیا فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو. وہی ایک اللہ ہے، بس وہی ایک اللہ ہے، باقی کوئی نہیں. اچھا بہت سے لوگ عقیدہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زبان ظاہر میں بلا سفر کا مہینہ آتے شادی نہیں، بیاہ نہیں، چوڑیاں خریدنا نہیں، کچھ نہیں. جیسے ہمارے زمانے میں ہم سمجھے تھے کہ یہ تو ختم ہوگا مسلمان، مطلب یہ کہ بہت عقیدے سوچ صحیح ہو گئے ہوں گے. لیکن اس مہینے میں بھی کئی لوگ آ کے پوچھے مرتے شادی کر سکتے کیا؟ بولتے میں بولا ابھی اس عنوان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، ابھی عقیدے سے ہی نہیں ہوئے. ولا سفر میں کوئی نوسط نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام سفر ایک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اللہ کے منائے ہوئے مہینے ہیں. منگل کو شادی نہیں، چارچمبے کو ولیمہ نہیں. کیا کرتے عجیب و غریب. ایک شادی خانے والوں سے ہماری دوستی ہے، انہوں نے کہا مول صاحب منگل چارچمبہ کب بھی جلسہ رکھو، ہمیشہ خالی رہتا بول رہے ہو. بولا کیوں؟ کہنے لگے ایک صاحب بعض مرتبہ رہتا نا مرد تنا جسے کہتے ہیں کہ بھئی اپنی چلنا گھر میں،
مرد پنا آدمی کو ہونا چاہیے، مرد آدمی ہے تو مرد ہونا چاہیے. وہ گئے شادی خانے میں ہمارے دوست کے پاس، کہنے لگے منگل کو نکاح، چارچنبے کو ولیمہ. انہوں بولے بھائی گھر میں عورتوں سے پوچھ لو، نہیں ہوتا ایسا یہاں پہ ہمارے پاس، کبھی نہیں ہوتا، تم کہیں پٹک کے آ گئے. انہوں نے بولا نہیں میں مرد ہوں، بولا میری چلتی کرنا. وہ جاتا تھی. دوسرے دن فون آیا ان کے رشتے دار کا، وہ ارے بھائی وہ منگل کو اور چارچنبے کو جو گول لگا ہے نا اس کو کاٹ دو. ارے ان سے فون کرا ہوتی نا، ان کو شرم آ رہی. گھر میں آئے تو پوری عورتیں اڑی پڑے گئے، کہاں چلتی. انہوں جب بولے یہاں نہیں چلتی، خواہ اپن سوب کیا ہے اپنے کچھ معلوم ہے، اس وجہ سے اپن زیادہ دادا گیری میں جانا نہیں، عورتوں کے سامنے چلتی نہیں کہیں، وہ خواہ بولے ارے کیا لگا مرد ہوں، بولے تو آؤٹ ہو گئے. تو اس وجہ سے کیا والا سفر میں کوئی نحوست نہیں، منگل میں چارچنبے کوئی نحوست نہیں ہے. لیکن آج بھی عقیدہ یہ ہے کہ منگل کو رسم نہیں، منگل کو یہ نہیں. ایک صاحب ہم سے بولے منگل کو بچہ ہو گیا کیا کرنا ہو؟ کیا کرتے ہو بھائی؟ منگل کو بچہ ہوتے کیا کرتے؟ چارچنبے کو بچہ ہوتے اپنے اختیار میں کچھ تو بھی، شادی کرے تو بھی کیا ہوتا، بچہ ہوئے تو بھی کیا ہوتا. اللہ کے اختیار میں بچہ ہو گیا، منگل کا مار دیتے. پریشان تھے لوگ، ارے منگل کو نہیں ہونا، چارچنبے کو نہیں ہونا، بول کے ارے بولا اللہ کے اختیار میں جو اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جب ہونا ہے ہوتا نہیں. بولے اور کیا بول رہے ہیں منگل کو نہیں ہونا، چارچنبے کو نہیں ہونا، ارے اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں پیدا کرنا مارنا. یعنی عقیدہ کہاں تک چلے گا؟ اس وجہ سے حدیث میں فرمایا والا سفر میں کوئی نحوست نہیں، محرم میں کوئی نحوست نہیں. خوب شادیاں کر سکتے، خوب کھا سکتے، خوب پی سکتے، چوڑیاں نہیں پہننا کرتے. کیوں نہیں پہننا؟ مہندی نہیں لگانا بول کے آئے سارے لگاؤ، عورت کے لیے سنت لگاؤ. تو اس وجہ سے ابھی بہت بیچارے، اس وجہ سے میں عام طور پہ میں ہمارے شاگردوں سے دوستوں سے بولتا ہوں دیکھو مردوں میں تقریر کرنا سب بیکار ہے، کر لو رسم رواج ہے، اپنی ڈیوٹی کر لینا، اصل کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل جو چابی مردوں کی جس کے پاس ہے عورتوں میں، ان میں تقریر ضروریات ہے. انہوں سدھرے تو اپن سدھرتے بنا، اس لیے کہ وہاں پورا مطلب ایک ریموٹ کنٹرول ہے. وہاں مطلب یہ کہ کوئی ان کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہو. اصل معاملہ تو ادھر ہے کہ ان کے عقیدے صحیح ہوں، ان کا ایمان صحیح ہو، ان کا یقین صحیح ہو. صحابیات کے کیا عقیدے تھے، حضرت فاطمہ کا کیا مزاج تھا، صدیقہ عائشہ کا کیا مزاج تھا، وہ ان کو معلوم ہونا ضروری ہے. انہیں بیچارہ مرد آج کی تو کہیں بھی سن لیتا ہے دین کی بات، جماعت میں، جمعہ میں، تفسیر میں، حدیث میں، لیکن وہ بیچاری عورتیں بہت بڑا مجمع ہے جو دین کی موٹی موٹی باتوں سے بھی بالکل محروم. اچھا ظاہر بات ہے کہ جب عورتیں محروم ہیں تو مرد تو بیچارے مصروف ہیں، وہ اپنے کاروبار میں ملازمت میں رہتے ہیں، ماں کے قبضے میں بچے ہیں اور بچیاں ہیں. اس وجہ سے نسلیں ہماری جاہل کی جاہل پیدا ہو رہی ہیں دینی اعتبار. جب نوجوان بچے جو بی ایڈ پڑھ رہے ہیں اور انجینئر بن رہے ہیں، وہ لوگ جب آ کے مسئلہ وضو کا پوچھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنی محنت کی ضرورت ہے. ان بیچاروں کو اب تک یہ بھی نہیں معلوم، بہت سی چیزیں نہیں معلوم، یعنی موٹی موٹی وہ چیزیں جو ایمان کا جس کے اوپر معیار ہے وہ بھی نہیں معلوم. اس وجہ سے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب یہ چھٹیوں کا موقع آ رہا، جماعت میں چلے جاؤ. جماعتیں طلبا کی جانے والی ہیں اللہ کے راستے میں، اس وجہ سے وہاں چلے جاؤ. 40 دن مسجد کے ماحول میں رہو گے، وہاں دین کے ماحول میں رہو گے تو عقیدہ بھی صحیح ہو جائے گا. اور مطلب یہ کہ جو باتیں ضروریات دین کی ہیں وہ کم سے کم مطلب یہ کہ ہمارے بچے اس سے واقف ہو جائیں گے. طلب ہوگی تو آ کے علماء سے رجوع ہو جائے، جن کے پاس علم حاصل کرنا چاہیے اہل علم سے رجوع ہو جائیں گے. ورنہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے امت کا، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. والدین بہت پریشان ہیں، اندازہ نہیں ہے کسی کو. اس وجہ سے پریشان ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں والدین کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ اور یہ ٹی وی اور یہ مطلب یہ کہ سارے جو آلات نکلے ہیں یہ انسان مطلب یہ کہ نوجوان لڑکیوں کو اور نوجوان لڑکوں کو دونوں کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر چکے ہیں. اس سے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کا خوف کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا. کسی کو نہیں معلوم ماں باپ کو کہ کیا ہو رہا ہے. اس وجہ سے بہت بڑا خطرے کا مسئلہ ہے ایمان کا اور یقین کا اور ایمانیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس وجہ سے اس بارے میں بہت کوشش کی ضرورت ہے
فکر کی ضرورت ہے اپنی نسلوں کے سلسلے میں کہ ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے، ہمارے بچوں کا یقین اور ہماری بچیوں کے مطلب یہ کہ یقین محفوظ رہے، ایمان محفوظ رہے۔ اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔